روزانہ نماز ظہر کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، 5 منٹ کی تسبیح کرتا ہوں، ماہانہ لاکھوں روپے کماتا ہوں۔ عمل کر لو، کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورۃ الکوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز ظہر کے بعد کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز ظہر کے بعد ایک دن کا یہ وظیفہ، یہ سورۃ کوثر کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو کلک کر کے آئے ہیں، اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ظہر کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ کو اگر آپ چاہتے ہو کہ غیبی دولت کی برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو فوری طور پہ مل جائے، تو یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ لازمی اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں میرے بہن بھائی دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پہ آتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بہن بھائی، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے بچے، تمام لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ ظہر کے بعد کر لینا۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی آپ ظہر کی نماز پڑھو، چاہے آج، چاہے کل، چاہے پرسوں، جب بھی آپ ظہر کی نماز ادا کرو، ویسے تو آپ کو روزانہ ظہر کی نماز لازمی ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ظہر کے بعد کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ شام تک اتنی دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے لگتا ہے۔ لوگوں کو آج جو لینے والا ہے، کل دینے والا بن جاتا ہے۔ لوگوں سے آج قرض لیا ہوا ہے تو قرض دینے والا کل بن جاتا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود یقین نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ تمام لوگ جب بھی وظائف کرتے ہیں، ایک شکایت کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے۔ اور کچھ میرے بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، ہمیں مطلب راتوں رات دولت مل گئی، پیسہ مل گیا۔ اور کچھ ایسے بھی میرے بھائی بہن ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو کافی سالوں سے، کافی دنوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ اب تک نہ ہو سکا۔ تو ناظرین، آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کی وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ان کی آخرت کے لیے جو ہے وہ ان کی نیکیاں جو ہیں وہ کام آتی ہیں، مطلب آخرت ان کی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے وہ فوراً سے بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جن کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، آخرت ان کی جیسے ہی بن جاتی ہے، پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو وظائف سے فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر رزلٹ مل جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، ان کو فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ جو ہیں وہ ان کو کافی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسی جو ہے وہ نظر بد ہوتی ہے، ایسے اثرات ہوتے ہیں
کہ आप मतलब रोजाना वज़ाइफ पढ़ते रहते हैं तो फिर आपको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसका फ़र्क नज़र आता है। कुछ भाइयों को उसी वक्त जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो आज का जो वजीफ़ा है वो ये वजीफ़ा है कि जिन भाई बहनों को सालों साल से कोई वजीफ़ा असर नहीं करता, मतलब इनको वो कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, जब फ़ायदा नहीं होता, तो इनको मैं ज़ोहर के बाद का ये वजीफ़ा बतलाता हूँ। मैं कहता हूँ आप ये वजीफ़ा पढ़ लो, इंशाअल्लाह आप लोगों की झोलियाँ भर जाएंगी। आज झोलियाँ भरने के लिए आपको अगर चाहते हो कि झोलियाँ आपकी भर जाएं, तो ज़ोहर के बाद लाजमी ये वजीफ़ा पढ़ लेना, लाजमी हर हाल में ये वजीफ़ा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी दुआएं दोगे। पूरी ज़िंदगी अगर आप लोग नाकाम रहे हो, पूरी ज़िंदगी अगर आपको कुछ हासिल ना हो सका, तो आज का ये वजीफ़ा मेरे भाइयों मेरी बहनों ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, तकदीर मेरे दोस्तों ऐसी बदलेगी, दुनिया देखेगी। फौरन जो भाई बहन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनकी जो ज़िंदगी है इसमें वो खुद अपनी आँखों से गायबी मदद के नज़ारे देखें, गायबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज ज़ोहर के बाद फौरन आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही ज़ोहर की नमाज हो जाए नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फौरन बाद चाहते हैं तो फौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहें तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से बड़े गौर से इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिस्क के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरह कौसर का वो खास वजीफा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाजरीन आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफा आपको बताने लगा हूँ, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफा आपको पढ़ना है। पूरी जिंदगी में ये वजीफा आपको, ये नहीं कि आपको रोजाना पढ़ना है, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफा जो है आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन हल हो जाएंगी। कितने भी पैसों की तंगी हो, फकीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गायबी मदद होगी। इसको अगर वो रात को ये वजीफा पढ़ के सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिस्क और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं, रिस्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की जात पे यकीन करते हुए बेहद आजमूदा और मुजर्रब वजीफा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। आप इस वजीफे को कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन कराम, वजीफ़ा करने के लिए सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत कर लें। चाहे एक हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों इनकी नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हाजतों की नियत जो है वो कर लें। बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है, बड़ा ही ताकतवर वजीफ़ा है। पढ़ने का तरीका अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह अपने जहनों में बैठा लें। ये सूरह कौसर का मुजर्रब वजीफ़ा है, आजमूदा वजीफ़ा है। सबसे पहले आप लोग ज़ोहर की नमाज अदा कर लें, चाहे मस्जिद में पढ़ें चाहे घर में पढ़ें। ज़ोहर की नमाज जैसे ही अदा कर लें, मेरे भाई मेरी बहनें दोनों अच्छी तरह समझ लें, दोनों को ये अमल करना है। घर का कोई एक फर्द भी कर ले तो काफ़ी है। आप लोग अपने घर में कोशिश करें ये वजीफ़ा पढ़ें। अगर ज़ोहर की नमाज मेरे भाई मस्जिद में पढ़ते हैं
تو وہاں سے جب گھر میں آئیں تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ لوگ فوراً سے یہ وظیفہ پڑھنا نماز کے بعد شروع کر دیں۔ نماز ظہر جیسے مکمل ہو اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اسی وقت کر لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد کر لیں۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگے سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کبھی زندگی میں پڑھ لیں، درود پاک اگر آپ پڑھ لیں گے تو وظیفے کے فوائد بڑھ جائیں گے، وظیفے کے جو ہیں وہ فائدے زیادہ ڈبل ہو جائیں گے۔ تو درود پاک شروع میں پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک ایک مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کا جو پورا عمل ہے سورہ کوثر کا، جس ترتیب سے میں بتاؤں گا آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر آپ کو صرف 3 مرتبہ، بہت آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اللہ الصمد پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ یا پھر تسبیح کے دانوں پر اچھی طرح سمجھیں، یا تو ہاتھوں پہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یہ وظیفہ، یا پھر جو میں اب اگلا وظیفہ بتاؤں گا یہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جب 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور دوبارہ سے دوسری بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو 21 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور ہر دفعہ جب سورہ کوثر پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے گا جو شروع میں پڑھا تھا ایک مرتبہ۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گر گڑا کر دعا کرنی ہے، اے رب ذوالجلال سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔